والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 104، سپارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 13۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمائی اور اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا کمال اظہار کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر جو محبت اس رب نے اپنے محبوب سے کی ہے، نہ تو اس کی کہیں مثال مل سکتی ہے، نہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے۔ محبوب کی محب سے، محب کی محبوب سے محبت لازوال ہے، بلکہ اس کائنات کا جو نقطہ آغاز ہے نا، وہ بھی اسی محبت کی بنیاد پہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت لہ خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت لہ، پس مجھے اس کے لیے محبت پیدا ہوئی، خلقت نور محمد، تو میں نے اس کے اظہار کے لیے نور محمد کو تخلیق کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جس محبوب سے محبت کی یہ کمال درجے کی اعلیٰ محبت ہے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کی عصمت کی بھی پھر حفاظت کی، عزت کی بھی حفاظت کی۔ اور اس آیت میں پاک میں یقین جانیں، جب آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ایسی منفرد مثال ہے کہ اللہ نے محبوب کی عزت اور عصمت کی پھر اس طرح حفاظت کی کہ اگر کسی لفظ کی آڑ میں محبوب کی بے ادبی ہو، رب نے وہ لفظ ہی کہنا بند کروا دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے، حضور راعنا، اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی ہم سے اگر کسی معاملے میں وہ حق نہ ادا ہو سکے، ہم اس معیار پہ نہ پورے اتر سکے، تو حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ اب بازار میں جاتے ہیں نا، کوئی بھی شخص اپنی قیمت بتاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس میں رعایت کتنی کرو، یعنی درگزر کتنا ہے، اس میں گنجائش کتنی ہے۔ صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے، حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ لیکن جو یہود تھے، جو دیگر مشرکین تھے، وہ اس لفظ کی آڑ میں انہوں نے راستہ تلاش کر لیا کہ ہم کسی طرح اس نبی کی توہین کر سکیں گے، نبی کی گستاخی کر سکیں گے۔ وہ اس لفظ کو دو طرح سے کہتے ہیں، یا وہ اس لفظ کو راعین کہتے یا پھر راعینا کہتے۔
لفظ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ راعنا. لیکن کفار، مشرکین، منافقین جو وہاں کے اہل یہود تھے وہ دو طرح سے کہتے، یا راعن کہتے یا پھر راعینا، عین کے آگے یہ لگا لیتے. راعین کا معنی ہے خطا، غلطی، اور راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا. اب گستاخ لوگ، کافر لوگ، اہل یہود اور مشرکین ان دو لفظوں میں، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں راعینا، اب وہ اسی لفظ کی آڑ میں کوئی راعینا کہتا، کوئی راعن کہتا. حضور کی معاذاللہ بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے. ادھر وہ گستاخی محبوب کی کرتے، برداشت محب سے نہیں ہوا، گوارا محب کو نہیں ہوا. رب نے حکم جاری کر دیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ پیغام سنا کے آؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جس لفظ کی آڑ میں یہ کافر میرے محبوب کی گستاخی کرتے ہیں، تم وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، راعنا کی جگہ انظرنا کہا کرو، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. وہ لفظ ہی بدلوا دیا. جس لفظ کے پردے میں میرے مصطفیٰ کی کوئی بے ادبی کرے، مجھے وہ لفظ ہی کہنا گوارا نہیں. حالانکہ صحابہ کرام تو اپنی محبت سے کہتے، وہ تو راعنا کہتے. حضور ہماری رعایت فرمائیے، مہربانی فرمائیے، ہمارے اوپر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے. لیکن اس لفظ کے پردے میں بے ادبی کا راستہ نکلتا تھا. اللہ نے کتنا خوبصورت اپنے محبوب کی عصمت کو برقرار اور محفوظ رکھا ہے. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم مجھے لفظ ہی کہنا چھوڑ دو. مولا کیا کہیں؟ فرمایا وقول انظرنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو تو کہا کرو انظرنا، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے. اللہ اکبر. کمال نہیں ہو گیا کہ رب نے اپنے محبوب کی عصمت کی کتنی حفاظت کی. اب سورۃ حجرات پڑھے نا، اس کی 2 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں تو لفظ کہنے کی معاملہ تھا نا کہ یہ نہ کہو یہ کہو، وہاں تو اس سے اگلی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، میرے محبوب کے غلاموں، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ویسے گفتگو کے لہجے میں بھی لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز اونچی نہ ہو، فوق صوت النبی، میرے محبوب کی، نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم نے میرے مصطفیٰ کو اس طرح پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. بندہ دوسرے بھائی کو کہہ ہی دیتا نا، او بھائی بات سنو، او صفدر میاں. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کو اس طرح بھی تم نے آواز نہیں دینی. جب میں رب ہو کر کہتا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کو شان کے ساتھ بلاتا ہوں، تم ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو نا ویسے میرے مصطفیٰ کو بلانا بھی نہیں ہے. وگرنہ یاد رکھو اگر کوئی اتنی بھی گستاخی کرے گا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اس کے جواب میں اس کی پکڑ ایسے کروں گا کہ اس کے اعمال میں جتنے اعمال رکھے ہوں گے، اس کے دامن میں جتنے اعمال ہوں گے سارے ضائع کر دوں گا.
سارے عمل غارت کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارا نقصان کتنا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے، اس محب نے اپنے محبوب سے کمال کی محبت کی۔ اس محبت کو، اس معیار کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی آج تک پہنچ سکا ہے۔ یہ لازوال محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا غور کرو، جو اپنے محبوب کی آواز کے اوپر کسی کی آواز نہ ہونے دے، کوئی اتنی بھی بے ادبی، اتنی بھی گستاخی نہ وہ برداشت کرے، وہ محبوب کی ذات کی گستاخی کیسے برداشت کرے؟ اور سمجھنے والوں نے بھی کیا سمجھا؟ حضرت ثابت بن قیس یا حضرت قیس بن ثابت، یہ دونوں احتمال ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اوپر نہ ہو۔ تو یہ وہ ثابت تھے جن کی آواز میں اونچا پن تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دوست نا، ان کے مزاج میں ایسا ایک ماحول ہوتا ہے کہ وہ آہستہ بھی بات کریں تو بڑی اونچی آواز ہوتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو بار بار یار کی کیا ہے تو اس کو سننا پڑتا ہے، دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا اونچی بولو مجھے سمجھ تو آئی۔ تو کچھ لوگوں کی آواز میں اونچا پن ہوتا ہے، اور یہ صحابی وہ تھے کہ جن کی آواز میں اونچا پن تھا، یعنی ایک بھاری آواز تھی، اونچی آواز تھی۔ جب یہ آیت آئی نا تو انہوں نے از خود سمجھ لیا کہ شاید یہ میرے اوپر ہی یہ لاٹھی برسی ہے، میری آواز اونچی ہے، اس لیے اللہ نے حکم میرے لیے اتار دیا ہے کہ میں یہ بے ادبی کرتا ہوں، میں گستاخی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نکل گئے، اور انہوں نے گھر جا کے اپنے آپ کو ایک دروازے میں بند، ایک کمرے میں بند کر دیا کہ اتنا اپنے آپ کو انہوں نے شرمسار سمجھا کہ میری وجہ سے اتنا بڑا حکم آ گیا، کہیں میری آوازیں تو نہیں اونچی جا رہی۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، سارا دن گزر گیا۔ یہ تو اتنے عاشق تھے، ہر روز حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حضور کا دیدار کیا گیا، حضور کی باتیں سنا کرتے تھے۔ جب سارا دن گزر گیا نا، یہ نہیں آئے، دوسرا دن چلا تو میرے مصطفیٰ کریم تو پھر آپ بھی تو محبت کرنے والے تھے نا، آپ نے خود فرمایا ذرا وہ ثابت کیوں نہیں آیا، اس کا پتہ کرو۔ جب تیسرا دن ہوا تو لوگوں نے آگے خبر دی، حضور جب سے یہ حکم آیا نا تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، کہیں میری گستاخی کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا، میری آواز کی وجہ سے تو نہیں یہ حکم آ گیا۔ جب محبوب کو پتا چلا تو فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ میں مصطفیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے، تم آیا کرو۔ یہ تمہاری وجہ سے، تم تو محبت سے آگے بات کرتے ہو نا، تم تو محبت سے آتے ہو، میں مصطفیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے، یہ تیری وجہ سے نہیں یہ بات آئی۔ اللہ اکبر۔ جب پیغام دینے والے نے جا کے یہ بات کہی نا تو پھر وہ اتنی خوشی سے جلدی سے کمرے سے باہر آئے کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ دروازہ بند۔ روایات میں آیا کہ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلے کہ دروازے کی چوکھٹ سے وہ سر ٹکرا گیا، سر زخمی ہو گیا، کہ جب ان کو یہ پروانہ ملا کہ میرا خدا بھی مجھ سے خوش ہے، میرا مصطفیٰ بھی مجھ سے خوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا۔ لیکن اس آیت کے اندر حکم دیکھیے، اللہ نے جس محبوب کی آواز سے اونچی آواز بھی کسی کی پسند نہیں کی تو اس کی گستاخی کیسے پسند کرے۔ تو آج کی اس آیت میں یہ حکم آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ جس لفظ کی آڑ میں یہ گستاخی کریں، یہ بے ادبی کریں،
میرے مصطفیٰ کے بارے میں ایسے جملے کسے ہیں، میں رب کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، میرے محبوب کے غلاموں تم لفظ ہی بدل ڈالو۔ اب جہاں یہ ایک اور بات بھی سمجھیں، اس لفظ کے پردے میں بے ادبی ہوتی تھی، گستاخ کرتے تھے، رب نے وہ لفظ بدلوا ڈالا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نے اب راعنا بھی نہیں کہنا، وقول انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور بہتر یہ ہے کہ جب میرا مصطفیٰ یہ بات کوئی بول رہا ہو تو تم غور سے سنا کرو، تاکہ تمہیں یہ بات کہنے کی بھی ضرورت ہی پیش نہ آئے، پہلے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ کتنے آداب سکھائے۔ اور جہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر محبوب کے بلانے میں کوئی لفظ کی آڑ میں بے ادبی کرے، رب کو یہ گوارا نہ ہو، اور خدا کے نام کی آڑ میں اگر کوئی خدا کی بے ادبی کرے، کیا میرے مصطفیٰ کو گوارا ہے؟ سمجھے ذرا، اگر محبوب کو بلانے کی آڑ میں کسی لفظ کے پردے میں کوئی بے ادبی کرے، رب کو یہ گوارا نہیں، اور خدا کے نام کی کوئی بے ادبی کرے، کیا میرے مصطفیٰ کو گوارا ہوگا؟ اب آ جائیں وہ لوگ جنہوں نے آج کل ماشاءاللہ ہر چیز پروفیشنل ہو گئی ہے نا، دکانداری ہو گئی، کچھ دکاندار اس طرح کے بھی پھر رہے ہیں، اور نام کیا ہے جی؟ نعت خاں، ثنا خاں، پیچھے ایک پارٹی رکھی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ آپ نے شاید وہ جملے حق ہوتا ہے اس طرح، وہ نام کیا دے رہے ہوتا ہے جی؟ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیوار کے اس طرف کھڑے ہو کے سمجھ کبھی سنا کریں، وہ آپ کو ذکر کی آواز نہیں سمجھ میں آئے گی، طبلے کی آواز سمجھ میں آئے گی، یہ حقیقت ہے۔ آپ دوسری جگہ جا کے جہاں پہ آپ سیدھے دیکھنا، میں کہتا ہوں سامنے بھی کھڑے ہو، تو نام کیا دیا جا رہا ہے جی؟ پیچھے ذکر ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس سے طبلے کا کام لیا جاتا ہے۔ جیسے وہ یہ قوال لوگ دوسرے تیسرے، یا ایک سیدھا سیدھا کئی ناخواہوں نے پیچھے وہ دف رکھا ہوا ہے، چلیں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دف کی کہیں جا کے گنجائش نکلتی بھی ہے، تو چلو سیدھا سیدھا دف تو ہے نا، لیکن یہاں کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ نام رب کا استعمال کیا، اللہ کا لفظ لیا جا رہا ہے، اور کام اس سے طبلے کا لیا جا رہا ہے۔ کبھی اس طرح کا کوئی ماحول نظر آئے تو اس کو غور سے سنا، آپ کو اللہ کی جگہ طبلے کی آواز، وہی کام اس سے لیا جا رہا ہے۔ اب خود بتائیں، کیا یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی نہیں؟ یہ گستاخی نہیں؟ تو کیا رب کو اگر مصطفیٰ کریم کی بے ادبی اور گستاخی پسند نہیں، گوارا نہیں، تو کیا میرے مصطفیٰ کو رب کے نام کی گستاخی گوارا ہے؟ تو پھر جس محفل کے اندر یہ عمل ہو رہا ہو، پھر آپ خود سوچیے، نام محفل کا، کام ثناخانی کا، لیکن پس پشت کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ شروع میں اویس رضا نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن جب اس کو یہ بات سمجھائی، اب نہیں وہ پڑتا۔ اب جہاں پہ بھی آپ سمجھیں گے، اس کو سنیں گے، شروع نے اس نے یہ کام کیا تھا، لیکن اب اوروں نے اس کو شروع کر لیا، اس نے بند کر دیا۔ اب آپ اویس رضا کو جہاں کہیں بھی سنیں گے، وہ اکیلا تنہا پڑتا ہے، اب وہ پیچھے بول دی، وہ ذکر والی نہیں، وہ نہیں پڑتا۔ اس طرح بہت سارے اور بھی نعت خواں راہ راست پہ آئیں، لیکن اگر کہیں پہ ایسا ہو رہا ہو تو آپ اس کو روکیں کہ نہیں میرے بھائی، اس کی گنجائش نہیں، بالکل سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ اور سمپل بات ہے، آپ خود چیک کر لیں،
اگر آپ کو ذکر کی جگہ طبلے کی آواز سمجھ میں آئی تو پھر یہ گستاخی ہے، پھر اس کی گنجائش نہیں۔ اور اگر کوئی سیدھا سیدھا ذکر اس انداز میں کرتا ہے کہ جس میں ذکر ہی سمجھ میں آئے، اللہ بولا ہے تو اللہ ہی سمجھ میں آئے، تو پھر اس کی گنجائش نہیں، وہ کرنا اس کی گنجائش نہیں۔ تو اس آیت پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کی عصمت اور عزت کی حفاظت کا اعلان کیا ہے، اور اپنے محبوب کے غلاموں سے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے وہ لفظ نہیں کہنا، بقول انظرنا، نظر کرم کہنا کہا کرو، واسمعوا اور غور سے محبوب کی باتیں سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور جو کافرین یہ بے ادبی گستاخی کرتے ہیں پھر سن لو، وللکافرین عذاب علیم ان کے لیے پھر ایک دردناک عذاب ہے، ان کے لیے میری پکڑ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرے اور میں اس کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کی بے ادبی کرے اور ان کی ذات کے اوپر اس طرح کی بات کسے اور میں اس کو چھوڑ دوں۔ میں رب اعلان کرتا ہوں وللکافرین عذاب علیم، ایسے منکرین کے لیے، ایسے کافرین کے لیے پھر میری پکڑ بڑی شدید ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، شدت کا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حضور کا ادب ہی کرتے رہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اہل سنت کے اندر عمل میں تو خامی ہو سکتی ہے، عمل میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ جو اہل سنت کے اندر ادب مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے یہ کہیں اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ جو ادب مصطفیٰ ہے، ادب حبیب ہے، جو ادب نبی یہاں پہ ہمیں تعلیمات میں دیا جاتا ہے بحمد تعالیٰ، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائی، آمین، وصلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔